الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم. اور اے مسلمانوں، اسی طرح ہم نے تم کو معتدل امت بنایا ہے تاکہ تم لوگوں پر گواہ بنو اور رسول تم پر گواہ بنے، اور وہ قبلہ جس کی طرف تم پہلے رخ کرتے تھے ہم نے اس کو نہیں بنایا مگر اس لیے تاکہ ہم جان لیں کہ کون رسول کی اتباع کرتا ہے اور کون ہے جو الٹے پاؤں پھر جاتا ہے۔ اور اگرچہ یہ بڑی مشکل بات تھی مگر ان کے لیے کچھ مشکل نہیں تھی جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہدایت دی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے ایمان کو ضائع نہیں فرمائے گا۔ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں پر رحم کرنے والا ہے، رحیم ہے، مہربانی فرماتا ہے۔ گزشتہ آیات سے تحویل قبلہ کا موضوع چل رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو بیت المقدس سے بیت اللہ شریف کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے کا حکم فرمایا تھا، اس پر یہودیوں نے، منافقین نے جو واویلا مچایا تھا اور جو اعتراضات کیے تھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے جوابات دے رہے ہیں۔ اور اسی ضمن میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ مسلمانوں، اسی طرح ہم نے تم کو معتدل امت بنایا ہے، یعنی جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت کو بیت اللہ شریف بطور قبلہ کے عطا فرمایا، اس امت کو بیت المقدس کی طرف بھی نماز رخ کر کے نماز پڑھنے کا شرف حاصل ہوا اور بیت اللہ شریف کی طرف بھی، اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے معتدل امت بنایا ہے۔ دونوں قبلوں کی طرف رخ کرنے کا بھی شرف حاصل ہوا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے بطور انعام کے، بطور احسان کے یہاں پر اس امت کی دو خاص خصوصیتیں بیان فرمائی ہیں۔ ایک خصوصیت تو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت کو معتدل امت بنایا ہے، دوسری یہ کہ اس امت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے گواہ بنایا ہے۔ معتدل امت کیسے بنایا؟ پچھلی جو امتیں گزری ہیں ان کے اعتقادات ہو، ایمانیات ہو، یا اعمال ہو، یا سماجی کام ہو، ان تمام اعتبار سے وہ افراط اور تفریط کا شکار ہوئے، یعنی کسی چیز کو یہ تو اتنا بڑھایا کہ بہت اعلیٰ درجے تک پہنچا دیا، اور اگر گھٹایا تو اتنا گھٹا دیا کہ بالکل ان کو تحت الثری تک پہنچا دیا، نیچے گرا دیا۔ لیکن اس امت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خاص اعتدال کا مزاج عطا فرمایا ہے۔ ایک طرف تو آپ دیکھیے کہ یہودیوں نے، نصارہ نے کہا، وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، یہودیوں نے کہا کہ عزیر علیہ السلام جو کہ ایک نبی ہیں وہ اللہ کے بیٹے ہیں۔ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ، اور عیسائیوں نے کہا، کرسچن نے کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں۔ ایک طرف تو ان کو اس درجے تک پہنچا دیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی الوہیت میں، اس کی وحدانیت میں، اس کے ایک ہونے میں ان کو شریک ٹھہرا دیا۔ یہ تو اتنا افراط کیا کہ ان کو اس درجے تک پہنچا دیا۔ اور دوسری طرف جب انبیاء کو گرایا
تو یہاں تک گرایا، پیچھے آپ پڑھ چکے ہیں، سن چکے ہیں کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا کہ سامنے مد مقابل کافروں کا ملک ہے، اس ملک پر ہمیں چڑھائی کرنی ہے اور اس ملک کو فتح کرنا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ حکم ہے کہ اس ملک کو جہاد کے ذریعے سے فتح کرنا ہے، تو انہوں نے کیا کہا کہ فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ، کہ آپ جائیے اور آپ کا رب جائیے اور جا کر ملک فتح کر کے ہمیں دے دیجیے، ہم تو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ کہ ایک طرف تو انبیاء کرام علیہ السلام کی توہین اور تذلیل کی جا رہی ہے، ان کا استہزاء اور مذاق اڑایا جا رہا ہے، ان کو اتنا گرایا جا رہا ہے کہ ان کے حکم کی نافرمانی کی جا رہی ہے، اور ایک طرف جب ان کو بڑھایا جاتا ہے تو اس حد تک بڑھا دیا جاتا ہے کہ ان کو الوہیت کے اندر، وحدانیت کے اندر ان کو شریک ٹھہرا دیا جاتا ہے اور ان کو اللہ کا بیٹا بنا دیا جاتا ہے۔ امت محمدیوں کو آپ دیکھیے کہ وحدانیت کے اندر ذرہ برابر بھی کمی بیشی نہیں کی ہوئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات، اس کا جو مقام و مرتبہ ہے، اس کے ایک ہونے کا، اس کے واحد ہونے کا، اس کے احد ہونے کا، اسلام کے اندر، امت محمدیہ کے اندر جو کنسیپٹ ہے اور اس امت کے اندر جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کا مقام و مرتبہ ہے، اس کے اندر ذرا بھی تبدیلی نہیں کی گئی۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کے مقام و مرتبے میں بھی ذرہ برابر نہ آپ کو بڑھایا گیا اور نہ آپ کو گھٹایا گیا۔ یہی وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم میں، آپ کے ایک ایک حکموں پر عمل کرنے ہی کی وجہ سے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے اس وقت کی دو سپر پاور طاقتیں، دو بڑی بڑی حکومتیں، ان کو زیر نگی کر دیا، اپنے پیروں سے پھسل ڈالا۔ قیصر و کسریٰ کی حکومتیں، کیوں؟ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہوا کہ جہاد کرنا ہے، تو اس جہاد کے جذبے سے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کے حکم کے ماتحت انہوں نے اپنی جان کی، اپنے مال کی، اپنی عزت و آبرو کی، سب کچھ کی قربانی دے دی اور اللہ کے راستے میں نکل کھڑے ہوئے۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس درجے تک نہیں پہنچایا کہ وہ الوہیت تک پہنچ جائے یا اللہ کے بیٹے ہونے کا دعویٰ کر دیں، اور نہ ہی آپ کے مقام و مرتبے کو یا آپ کی بات کو اس حد تک گرایا کہ آپ کی بات کے انکار لازم ہے۔ تو ایمانیات میں ہوا۔ دوسری طرف آپ اعمال میں دیکھ لیجئے کہ انہوں نے ایک طرف تو افراط یہ کیا، یعنی اتنا بڑھایا اعمال کو، احکام کو، کہ رہبانیت اختیار کرنے لگے۔ انہوں نے ایک صورت اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادات کی نکالی کہ دنیا و ما فیہا سے بالکل بے نیاز ہو کر تنہا، جس طرح ہم اعتکاف میں بیٹھتے ہیں، اعتکاف ہمارے یہاں ہوتا ہے، ایسے ہی انہوں نے رہبانیت اختیار کی، اور جو لوگ رہبانیت اختیار کر لیتے تھے وہ دنیا و ما فیہا سے بالکل منقطع ہو جاتے تھے، الگ ہو جاتے تھے، نہ کوئی کسی قسم کی کمائی کرنی، نہ محنت مزدوری کرنی، نہ کاشتکاری کرنی، نہ بیاہ شادی کرنا، ان تمام چیزوں سے بے نیاز ہو کر بس ایک کونے کے اندر بیٹھ گئے کہ ہم تو صرف اللہ اللہ کریں گے۔ ایک طرف تو اتنا بڑھایا عبادات اور احکام کو کہ دنیا سے ہی بالکل الگ ہو گئے، اور ایک طرف اتنا گھٹاتے ہیں کہ اللہ کی جو کتاب ان کے پاس پہنچی، اللہ کے جو احکام ان کے پاس پہنچے، ان کو ٹکے کے اندر ذرا سی لالچ میں پیسے کے بدلے میں انہوں نے فروخت کرنا اور بیچنا شروع کر دیا۔ کوئی مسئلہ پوچھنے کے لیے آیا تو قرآن تورات کے اندر رد و بدل کر کے، انجیل کے اندر رد و بدل کر کے ان کو چینج کر کے اپنی طرف سے مسئلہ بتا دیا، جبکہ ان کی کتاب کے اندر اس طرح کا مسئلہ نہیں لکھا۔ ایک طرف تو بڑھایا تو اتنا بڑھایا کہ دنیا سے ہی بالکل الگ ہو گئے، اور ایک طرف گھٹایا تو اتنا گھٹایا کہ اللہ کی کتاب ہی کو بیچنے لگے، اسی کے اندر تحریف کرنے لگے، اس کو بدلنے لگے۔ تو یہ تمام چیزیں اسلام نے اعتدال کے مزاج پیدا کیا ان کے اندر، کہ نہ تو دنیا سے اتنا الگ ہو جائیں، اتنا منقطع ہو جائے کہ بالکل کمانے کو، محنت مزدوری کو، کاشتکاری کو، تجارت کو بالکل اس کو سائڈ میں کر دیا جائے اور آ کر مسجد کے کونے میں بیٹھ کر اللہ اللہ کرا جائے۔ اس کو بھی، یہ بھی دین کا مزاج نہیں ہے، یہ بھی شریعت محمدی کا مزاج نہیں ہے، بلکہ دنیا بھی اپنے سامنے رکھنی ہے اور دین بھی اپنے ہاتھ سے نہیں جانے دینا۔
حلال کماؤ چاہے جتنا کماؤ، حرام ایک پائی بھی حرام ہے، حرام سے بچنا ہے۔ تو یہ دین کا مزاج ہے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے اس امت کو معتدل مزاج والی امت بنایا۔ اور دوسری طرف دوسری صفت اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمائی، لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، تاکہ تم لوگوں پر گواہ بنو۔ لوگوں پر گواہ بننے کا مطلب یہ ہے کہ کل قیامت کے روز ایک بڑا بھیانک قسم کا مقدمہ اللہ کے دربار میں پیش ہوگا، اور اس مقدمے کا ایک فریق انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام ہوں گے، اور دوسرے فریق ان کی امتیں ہوں گی۔ ان کی امتیں کہیں گی کہ ہمارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا، ہمارے پاس کوئی کتاب نہیں آئی تھی، ہمارے پاس رہنمائی کے لیے کوئی ہدایت اور شریعت نہیں آئی تھی۔ ان کے نبی کہیں گے کہ نہیں، الہ العالمین میں نے ان کو ڈرایا ہے، میں نے ان کو جنت کی خوشخبری سنائی ہے، جہنم سے ڈرایا ہے، میں نے ان تک تیرے احکامات کو پہنچایا ہے۔ جب مدعی اور مدعا علیہم کے درمیان یہ بحث و مباحثہ ہو رہا ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھیں گے کافروں سے، ان کی امتوں سے کہ تمہارے پاس کوئی دلیل ہے، کوئی گواہ ہے؟ ان کے پاس کوئی گواہ نہیں ہوگا۔ پھر انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام سے پوچھا جائے گا کہ کیا تمہارے پاس کوئی گواہ ہے؟ اس وقت انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام بطور گواہ کے اس امت کو پیش فرمائیں گے۔ یہ امت پھر ان نبیوں کی صداقت اور سچائی کی گواہی دے گی کہ الہ العالمین یہ نبی اس قوم کی طرف بھیجے گئے تھے، اور انہوں نے تیرے احکام ان تک پہنچائے تھے، اور ان کی رہبری کی تھی، ان کی رہنمائی کی تھی، اور آپ نے جو کتاب نازل کی تھی اس کتاب کو اور آپ کے پیغام کو ان تک پہنچایا تھا۔ اس پر فریق مخالف یعنی ان کی امتیں جرح کریں گی، اور وہ کہیں گی کہ یہ تو ہمارے زمانے کے بہت زمانے کے بعد پیدا ہوئے، یہ کیسے ہمارے بارے میں گواہی دے رہے ہیں جبکہ تو اس وقت موجود نہیں تھے۔ پھر یہ امت بطور گواہ کے اپنے اوپر گواہ کے طور پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کریں گے، اور پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس امت کے حق میں، اس امت کی صداقت اور سچائی کی گواہی دیں گے کہ اے اللہ، آپ نے جو مجھ تک قرآن کریم نازل کیا تھا، میری طرف قرآن کریم نازل کیا تھا، مجھ تک جو اپنے احکام پہنچائے تھے، ان احکام کے اندر، ان آیات کے اندر یہ چیز لکھی ہوئی تھی کہ وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ، کہ دنیا کے اندر کوئی قوم اور کوئی گروہ اور کوئی بستی ایسی نہیں گزری جن کی طرف الہ العالمین تیری طرف سے کوئی ڈرانے والا، کوئی بشارت دینے والا کوئی نبی نہ بھیجا گیا۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان خاص صفات کو اس امت کی یہاں پر بیان فرمایا، اور اسی طرح مسلمانوں ہم نے تم کو معتدل امت بنایا ہے تاکہ تم لوگوں پر گواہ بنو، وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تم پر گواہ بنے۔ وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا، اللہ تعالیٰ آگے ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم نے جو قبلہ پہلے تمہارے لیے بنایا تھا، جس قبلے کی طرف یعنی بیت المقدس کی طرف رخ کر کے تم نماز پڑھا کرتے تھے، اس قبلے کو ہٹانا اور پہلے اس کو بنانا یہ اس لیے تھا تاکہ ہم یہ جان لیں کہ کون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان حکموں پر عمل کرتا ہے، اور کسی ایک قبلے کو، کسی ایک سمت اور جہت کو خاص فضیلت نہیں دیتا، بلکہ فضیلت اور مقام و مرتبہ اور اہمیت جو دیتا ہے وہ اللہ کے حکم کو دیتا ہے کہ اگر اللہ نے کہا کہ بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھو تو انہوں نے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنا شروع کر دی، اگر اللہ نے کہا کہ اب بیت اللہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھو تو بیت اللہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنا شروع کر دی۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم نے اس قبلے کو نہیں بنایا تھا مگر اس لیے تاکہ ہم جان لیں کہ کون رسول کی اتباع کرتا ہے اور کون ہے جو الٹے پاؤں پھر جاتا ہے۔ وَإِنْ كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ، اور اگرچہ بات بڑی مشکل تھی کہ انہوں نے سینکڑوں سال تک بیت اللہ شریف کی طرف رخ کر کے عبادات کی، اور پھر اس کے بعد بیت المقدس کا جیسے حکم ہوا تو یہ حکم ان پر بڑا گراں گزرا، بڑی مشکل بات تھی۔ إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ، مگر ان کے لیے کچھ مشکل بات نہیں تھی جن کو اللہ نے ہدایت دی، اور ہدایت یہ دی کہ حکم تو اللہ کا ہے، جیسا اللہ حکم فرمائیں گے ویسا ہی عمل کرنا ہے۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے ایمان کو اور اعمال کو ضائع نہیں فرمائیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو حکم فرمایا تھا بیت المقدس کی طرف مدینہ آنے کے بعد نماز پڑھنے کا،
تو اب یہ جو 16-17 مہینے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی گئی ہے، ان دنوں کے اندر، ان ایام، اس زمانے کے اندر جن صحابہ کا انتقال ہوا ہے، جس دنیا سے رخصت ہو گئے ہے، تو کیا ان کا ایمان اور ان کے اعمال غارت گئے، اکارت گئے، بیکار گئے؟ کیا وہ ان کا ایمان اور اعمال ضائع ہو گیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، یہ کچھ صحابہ کرام کے ذہن کے اندر سوال پیدا ہوا تھا، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا جواب دیا کہ نہیں، بیت المقدس کی طرف بھی جو رخ کر کے نماز پڑھی گئی تھی وہ بھی میرے ہی حکم سے پڑھی گئی تھی۔ اس زمانے کے اندر جو صحابہ کرام انتقال فرما گئے ہیں، ان کے ایمان کو اور ان کے اعمال کو اللہ تبارک و تعالیٰ ضائع نہیں فرمائیں گے۔ ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں پر مہربانی فرمانے والا ہے، رحم کرنے والا ہے۔ قد نرى تقلب وجهك في السماء، اے نبی ہم نے تمہارے چہرے کو دیکھا آسمان کی طرف اٹھتے ہوئے، فلنولینک قبلۃ ترضاها، ہم تمہارے لیے اسی قبلے کو بنا دیتے ہیں جس کو آپ پسند فرماتے ہیں۔ فول وجهک شطر المسجد الحرام، سو آپ اپنے چہرے کو پھیر لیجئے مسجد حرام کی طرف۔ وحیث ما کنتم فولوا وجوہکم شطرا، اور اب کے بعد جہاں بھی تم ہو تو تم اپنے چہروں کو، اپنے رخوں کو بیت اللہ ہی کی طرف رخ کرو۔ وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ، اور بے شک وہ لوگ جن کو کتاب دی گئی یعنی یہود و نصارا، لَيَعْلَمُونَ، وہ یقیناً وہ جانتے ہیں کہ یہی حق ہے ان کے رب کی طرف سے۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور اللہ تبارک و تعالی غافل نہیں ہے ان کاموں سے جو وہ کرتے ہیں۔ یعنی یہودیوں کو یہ بات معلوم تھی، ان کی کتاب کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ آخری رسول، آخری نبی جو آئیں گے وہ دو قبلتین ہوں گے، وہ دو قبلوں والے ہوں گے، کہ ان کو یہ بھی شرف حاصل ہوگا کہ وہ بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھیں، اور یہ بھی ان کو شرف حاصل ہوگا کہ وہ بیت اللہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھیں۔ وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَةٍ مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ، اور اگر آپ ان اہل کتاب کے پاس لے آئیں تمام نشانیاں، تب بھی یہ آپ کے قبلے کی پیروی نہیں کریں گے۔ وَمَا أَنْتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ، اور آپ بھی ان کے قبلے کی پیروی کرنے والے نہیں ہے۔ وَمَا بَعْضُهُمْ بِتَابِعٍ قِبْلَةَ بَعْضٍ، اور نہیں ان میں سے بعض کی قبلے کی پیروی کرنے والے ہیں، یعنی یہودی عیسائیوں کے قبلے کی پر عمل نہیں کریں گے، اور عیسائی یہودیوں کے قبلے پر عمل نہیں کریں گے۔ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ، اور اگر آپ اتباع کریں گے ان کی خواہشات کی بعد اس کے کہ آپ کے پاس علم آ چکا، تو پھر آپ ظالموں میں سے ہو جائیں گے۔ الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمْ، وہ لوگ جن کو ہم نے کتاب دی ہے وہ جانتے ہیں اس کو جیسے وہ اپنے بیٹوں کو جانتے ہیں۔ وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور بے شک ان میں سے ایک گروہ چھپاتا ہے حق بات کو جان بوجھ کر۔ الْحَقُّ مِن رَّبِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ، حق تو آپ ہی کے رب کی جانب سے ہے، تو آپ شک کرنے والوں میں سے مت بنیے۔ یعنی یہ یہودی اور نصرانی اس بات کو بھی کہ آخری نبی دو قبلوں والے ہوں گے، اور اس بات کو بھی کہ یہ آخری نبی یہی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ان دونوں باتوں کو ایسے ہی جانتے ہیں جس طرح وہ اپنے بیٹوں کو جانتے ہیں، اور اپنے بیٹوں کو کہ اپنا ہونے میں ان کو شک اور شبہ نہیں ہے، ایسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت اور سچائی میں اور ان کے آخری رسول ہونے میں بھی ان کو کوئی شک نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔